الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ شیخ العالم حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ وادی کشمیر اگرچہ کوہساروں، آبشاروں اور سبز وادیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی انفرادی شناخت رکھتی ہے، مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر جس عظیم صوفی اور باکمال شخصیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ عظیم نام حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ یہ پروگرام کیو ٹی وی کی جانب سے مرد درویش پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کی ذات و حیات و دینی خدمات کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ حضرت شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی تمام زندگی جس تگ و دو میں گزری، دینی خدمات کے حوالے سے، علم اور اس کی اشاعت کے حوالے سے، اور جو کچھ ان کی روحانی اقدار تھیں اور خدمات اپنے مریدین و متوسلین کے ساتھ، ان تمام حوالے سے کچھ چیدہ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ 1 جنوری 1938 کو آزاد کشمیر کے دور افتادہ مقام نیریاں شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی غوث زماں حضرت غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، جنہوں نے افغانستان کے شہر غزنی سے ہجرت کر کے عارف کامل حضرت قاسم موہڑوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار فرمائی اور سلوک و عرفان کی منازل طے کی، اور پھر حضرت شیخ قاسم موہڑوی رحمت اللہ علیہ کے حسب ارشاد نیریاں شریف کے جنگل کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ حضرت غزنوی سرکار کے ہاں دوسری اولاد تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے نیریاں شریف کو خیر آباد کہا، اور جلالین، مشکات اور دیگر کتب متداولہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جامعہ حقائق العلوم پنڈی ہزروں کا رخ کیا۔ اس سفر علم میں آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی پیر قاسمی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ درس نظامی کی آخری کتب کے درس کے لیے آپ فیصل آباد تشریف لائے اور جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قدس سرہ العزیز کی صحبت میں دیگر علوم اور بالخصوص علوم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ تفسیر قرآن آپ نے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی قدس سرہ العزیز سے پڑھی۔ آپ نے دوران طالب علمی تمام صعوبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، کہیں بھی مصائب سے بچنے کے لیے اپنے پیر زادہ و صاحب زادہ ہونے کے ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، اور حضور قبلہ عالم غوث الامت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اکرام، جن سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نو عمری میں طالب علمی کے زمانے میں آپ کو عبادت کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اکثر راتوں کو جاگا کرتے اور مصلی پر اپنی پوری رات گزار دیتے۔ قرآن شریف کی تلاوت آپ کا معمول تھی، بلکہ جب زمانہ طالب علمی میں اس دور کے شہر لائل پور آج کا فیصل آباد، جہاں حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگی آپ دورہ حدیث مکمل کر رہے تھے، تو آپ نے انتظامیہ کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اس صاحبزادے کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود
اپنے وقت سے اٹھ جایا کرے گا، تمہیں آواز دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر جو لوگ انتظام پر مامور تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا عرصہ آپ یہاں دورہ حدیث کرتے رہے، کبھی ایک روز بھی ہمیں صبح سحر کے وقت آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ کی اکثر راتیں عبادتوں میں صرف ہوتی تھی۔ جب آپ علوم درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوئے، آپ کے والد گرامی قبلہ عالم غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملے تو اس کو عربی میں سلسلہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی ایک سلسلہ ہیں، ہم بھی ایک سلسلہ ہیں۔ پوچھو دل سے دل کی کڑی نہیں ملی، یہ کس نے ملائی؟ قربان نہ جائیں اس پر۔ مختلف دور رہنے والے ٹوٹے اکٹھے کر کے کڑے سے کڑا ملایا، کنڈی سے کنڈی ملائی اور سرکار سے وابستہ کر دیا۔ حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یوں تو سلسلہ نقش بندی تھا، لیکن فیضان طریقت کے جتنے بھی ذرائع تھے، جہاں جہاں بھی آپ کا تعلق رہا، روحانی طور پر وہ فیض کا سلسلہ آپ کی ذات سے ظاہر ہوا اور آپ نے اس فیض کو دوسروں تک پہنچایا۔ مختلف خانقاہوں کے گدی نشین اور صاحبزادگان کا آپ سے بڑا گہرا ربط رہا۔ جس طرح پاکستان میں مشہور جو خانقاہیں ہیں جن کے گدی نشین ہیں، جس طرح گولڑا شریف ہے، عیدگاہ شریف والے بزرگ ہیں، اور دیگر چورا شریف ہے، موڑا شریف کے جانشین جتنے گدی نشین ہیں، اور انگلستان میں بھی جس قدر مشائخ اپنے اپنے سلسلوں سے وابستہ ہیں، ان سب کا آپ سے بڑا گہرا تعلق اور بڑی محبت آپس میں رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد اس انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں کوئی ایسی گدی نہیں تھی جس گدی کا کوئی والی یا جانشین سجادہ نشین جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتے ہوئے وہاں جنازے میں نہ شریک ہوا ہو۔ پھر یہاں ملک پاکستان میں بھی ہر طرف سے ہر سلسلے کے بزرگ گدی نشین اور مشائخ سے اس فکر میں وہ پیر صاحب کے لیے اچھے اور خوبصورت کلمات کے ساتھ انہیں بھرپور طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرتے رہے، اور بہت سارے علماء اور مشائخ کے تاثرات آپ کو اسکرین پر ملیں گے کہ ہر ایک نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی رائے قائم کی ہوئی تھی، اور آپ کا یوں ہر گدی سے ایک تعلق رہا ہے، محبت رہی ہے، اور آپ خود بھی جاتے تشریف لے جاتے، اور جب آپ کے ہاں کوئی ایسی تقریب ہوتی، پروگرام ہوتا، عرس ہوتا، تو یہ تمام گدیوں سے بھی گدی نشین تشریف لایا کرتے تھے۔ قبلہ پیر صاحب کی بات کی جائے علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ جنہوں نے جہاں مخلوق خدا کی روحانی پیاس بجھائی، وہاں آپ نے تربیت کے حوالے سے بھی بہترین انداز سے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ کہیں پہ کالجز قائم فرما کے، میڈیکل کالج، کہیں یونیورسٹی ہیں، آپ کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کی تعداد اس وقت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی جب آپ بات کریں پیر صاحب کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی محبت والی شخصیت، اتنی پیار والی شخصیت کہ جنہوں نے چہار جانب اگر پیغام دیا تو عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا، اصل حقیقت اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، بھائی چارہ، صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کی خوبصورت تعلیمات پر امت مسلمہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب نے وہاں پر آپ یہ سمجھے کہ ایک اسلامک میڈیا کی بنیاد رکھی یورپ کے اندر، وہاں بیٹھ کر برمنگھم کے اندر، اور ایک نشت ثانیہ کی اسلام کی۔ پھر وہاں پر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں خود شامل ہوا ایک جلوس کے اندر، وہ آپ سمجھے کہ یورپ کے اندر ایک اسلام اور سنیت کی ایک نشانی تھی۔ اس کے اندر ساری دنیا دیکھ رہی تھی، وہ ایک مرکز ہے برمنگھم کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے کس عظمت کے ساتھ جو ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں۔
دوسری جو خاص چیز ان کی خلوتوں کے اندر اور ان کی نجی مجلسوں کے اندر ہے، جس کو میں نے بہت قریب سے محسوس کیا، جتنی بار بھی آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مجلسوں کے اندر اور ان کی محفل کے اندر کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا۔ واہ 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 واہ، قبلہ پیر صاحب کے پاس جب بھی آپ آئیں، کیا بات، آپ دروازے سے اندر داخل ہوں گے، آپ یقین کریں 100 علماء بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے جید علماء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس، دائیں بائیں نشستیں لگی ہوئی، علماء کو عزت بہت دیتے تھے۔ واہ، یہاں تو پیر یہ ہوتا ہے کہ پیر کی ایک گدی ہے، اس گدی کے برابر میں اور کرسی کے برابر میں بھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے ہمیشہ علماء کو عزت دی، اور ہم تو بہت ان کے بچوں جیسے تھے۔ وہاں سے دروازے سے آتے وہاں سے آواز لگاتے ہیں، مرحبا مرحبا مولانا تشریف لائیے۔ تو یہ ان کی شفقتیں اور محبتیں ہمیشہ یاد کیا رہیں۔ بات، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گو نہ گو خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ بیک وقت شیخ طریقت، عالم شریعت اور واعظ خوش بیاں و مناظر مسلمان تھے۔ آپ خود بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ایک محقق تھے، ایک صوفی باعمل شخصیت میں جو خوبیاں ہوتی ہیں ان تمام خوبیوں کے آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک مرکز تھے۔ علماء سے نشست و برخاست جب ہوتی تو ادب آداب کے جو طریقے اہل علم کے درمیان ہوتے آپ اسے پورا کرتے، اور مریدین سے، متوسلین سے، دیگر محبین سے جب ملاقات ہوتی تو ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی عادت اور مزاج کے مطابق ادب اور اصول کو پیش نظر رکھ کر نشست کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت کا اور آپ کی فیاضی کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی 36 سالہ نسبت اور تعلق میں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے یا بیرون ملک جہاں آپ تشریف لے جاتے آپ کا دسترخوان وسیع سے وسیع تر دیکھا۔ کوئی ایسا نہیں آیا ہو اور اسے پہلے آپ نے یہ نہ پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ پہلے مہمان کی مہمان نوازی دسترخوان کی صورت، مختلف نعمتوں کی صورت فرمایا کرتے، اور پھر روحانی غذا کا اہتمام فرماتے۔ غرض کے ظاہری باطنی دونوں غذاؤں کا اہتمام ہمہ وقت آپ کی طبیعت کا حصہ رہا ہے۔ آپ تمام زندگی صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ لباس سے لے کر نشست و برخاست تک، اپنی تنہائی سے لے کر مجلس تک اتباع سنت کا پیکر رہے ہیں۔ اگرچہ آپ کی طبیعت میں بڑی نفاست رہی ہے لباس کے معاملے میں، نشست و برخاست کے معاملے میں، لیکن آپ خلاف سنت کسی کام کو کبھی پسند نہ فرماتے، بلکہ اگر کوئی خلاف سنت کام ہوتا ہوا دیکھتے تو آپ موقع محل کے اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے، اور اتباع سنت کے مطابق آپ تمام زندگی گزارتے رہے، اور قرآن و سنت کو ہی حوالہ بنا کر معیار زندگی کا جو ایک پیغام ہے وہ لوگوں کو دیتے رہے۔ کون ہوتے ہیں میں اور آپ جو ان کو یاد کریں؟ ہیں یہ زبان اس قابل ہے، یہ دل اس قابل ہے کہ یہاں ان کی یاد آ کے اپنا مسکن بنائے؟ یہ روح اس قابل ہے کہ یہ اس کا ڈیرا بنے، ان کا ڈیرا بنے؟ یہ زبان اس قابل ہے کہ ان کا نام لے سکے؟ ارے یہ انہی کا کرم ہے کہ وہ اپنی یاد کسی کو عطا فرما دیں۔ یہ زبان میرا نام لے گی، یہ دل میری محبت کا مرکز ہوگا۔ یاد فرماتے نہیں، اس کا تو کوئی غم نہیں۔ نہ بلائیں نا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ تھوڑی سوغات ہے کہ وہ اپنی یادوں کا چراغ ہمارے دل کے اندر رکھے، جلا کے چھوڑ گئے؟ یاد فرماتے نہیں، اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد رہتے ہیں، یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ کس مکان میں ڈیرا لگاتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کس دل میں اپنی محبت کا چراغ جلاتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول سے عبارت تھی۔ اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے سے لے کر دیگر معاملات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسوہ مبارکہ کو مشعل راہ بناتے اور وظائف تعلیم کرتے ہوئے بھی مسنون اوراد و وظائف اپنانے پر زور دیتے۔ مریدین کو اپنی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی تلقین آپ کی تعلیمات میں سر فہرست رہی، اور آپ یہ اکثر فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر محبت رسول شامل ہوگی تو وہ عمل سنت کہلائے گا، ورنہ عقیدت و عشق رسول کے بغیر حضور علیہ السلام کے اعمال کو اپنا لینا بس ایک نقل محض ہے جس کا آخرت میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بڑے حلیم طبیعت تھے اور عجز و انکساری کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر اصول کے ساتھ کسی کو سمجھانا مقصود ہوتا تو کچھ سختی بھی فرماتے، لیکن وہ اس کی خیر اور بھلائی کے لیے ہوتی، مگر عام طور پر آپ کی طبیعت میں جو شفقت پائی جاتی تھی یہی سبب تھا۔ اس شفقت کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا۔ مجھ سمیت اکثر احباب جب بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے یا ان کی خدمت میں جانا نصیب ہوتا تو کوشش ہوتی کہ آپ سے قریب تر ہوا جائے، کیونکہ آپ کے حسن اخلاق اور شفقت کی وجہ سے ہر آدمی گرویدہ ہوتا اور آپ کی محبت میں یوں مبتلا ہوتا کہ آپ سے دور رہنا اسے گوارا نہ ہوتا۔ اور لوگوں کی دیوانگی کا عالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب جاتے تھے تو اکثر رخصت ہوئے روتے ہوئے جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تم اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہوئے بھی یوں روتے ہو، تو وہ یہی کہتے تھے، ہزارہا مرتبہ ہم گھر والوں سے رخصت ہوں تو یوں درد دل ہمیں نہ حاصل ہوتا تھا۔ جب قبلہ حساب سے رخصت کا وقت آتا تھا تو ہم اپنے دل میں وہ درد محسوس کرتے تھے کہ کوئی جدائی ہو رہی ہے جو اب ہمیں تڑپائے گی۔ حضرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور محبت کرنے والوں کا اگر تعداد کا تعین اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہوگا، لیکن میں اپنے ایک اندازے کے مطابق یہ بات کہنے میں حق بجانے خود کو سمجھتا ہوں کہ میں جس شہر، جس ملک اور جس سفر میں ساتھ رہا تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ شاید یہاں آپ کے مریدین زیادہ ہیں۔ میں ایک دفعہ ہانگ کانگ عید میلاد النبی کے پروگرام کے لیے ان کے ساتھ بحیثیت خادم کے گیا تھا، تو جب ہم ہانگ کانگ پہنچے تو اس وقت وہاں صرف 2 شخصیات تھیں جن سے آپ کا تعارف تھا۔ وہ 2 اور 3 اور افراد مل کر 5 لوگ ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ 3 دن قیام رہا، چوتھے دن ہماری واپسی تھی پاکستان کے لیے۔ تو جب واپسی ہم ایئرپورٹ پر ہانگ کانگ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ایئرپورٹ پر کم و بیش 2000 آدمی تھا۔ اس طرح جس ملک میں جہاں بھی جاتے وہاں مریدین کا سلسلہ خود بخود اس قدر بڑھ جاتا کہ ایسا لگتا کہ شاید یہ مریدین آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن کچھ مقتدر احباب کی زبانی سنا ہے کہ کم و بیش 5 سے 6 لاکھ آپ کے مریدین کی تعداد ہے۔ آپ کی پرخلوص تقاریر نے ہزاروں بندگان خدا کو راہ توبہ پر گامزن کیا۔ تمہارا جسم، تمہارے چمڑے، تمہاری ہڈیاں، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ سب اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ خدا کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہاں کس طرح اپنے آپ کو چھپاؤ گے؟ علماء اکرام کی جب بھی نشست ہوتی اور علماء اکرام جب آپ سے ملاقات کرتے تو سارا ماحول ایک علمی ماحول ہوتا، اور آپ کی گفتگو میں کمال یہ ہوتا کہ بڑے بڑے جید علماء، اپنے وقت کے قابل اور اپنی حیثیت کو علمی اعتبار سے منوانے والے علماء، بڑی توجہ اور انہماک سے آپ کی گفتگو سنتے۔
میں آپ کو وہ چھری آپ کو دے رہا ہوں جس کا نام عشق ہے، اس سے پھاڑتے چلے جاؤ وہ پردے، چیرتے چلے جاؤ وہ پردے، انسانیت کا چہرہ کھلتا چلا جائے۔ جب انسانیت کا چہرہ کھلتا چلا جائے گا، دیکھتے ہو جب سر پہ وزن آتا ہے تو سر جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سر سے بوجھ اٹھتا ہے تو سر پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب رومی فرماتے ہیں عشق کی تلوار لے، اور جو سر پہ آپ کے پردہ آ گیا ذرا اس کو چاک کر، جو ہی بوجھ ہٹے گا گناہ کا، یہ سر اٹھے گا تو آسمانوں سے نظر اٹھ کر خدا کے پاس چلی جائے گی۔ باید راہ تنہا مرو، تیرے سفر میں بھی تجھے بھی ایک یار کی ضرورت ہے جو یاری نبھائے۔ یاری میں ہے کیا؟ ہمدردی۔ یار کون ہوتا ہے؟ جو راہ کا واقف ہو، جس کے اندر وفا ہو، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر احسان کر کے جتانے کا شوق نہ ہو، احسان کر کے جتانے کا شوق نہ ہو، جس کے اندر ریا بناوٹ تصنع نہ ہو، جس کے اندر کمال کے سوا، محبوب کی لذت جمال کے سوا کوئی اس کے اندر خواہش ہی نہ ہو، اور جو اپنے ساتھی کو، جو اپنے دوست کو، جو اپنے ہم سفر کو، جو اپنے ہمراہی کو بحفاظت منزل تک لے جائے اور راستے کے خطرات سے اس کو بچاتا ہوا لے جائے، اس کو یار کہتے ہیں۔ فسق و فجور کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر معاشرے میں شرافت و اصلاح کے لیے ایک مثال بنتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا کوئی مرید ایسا نہیں ہوتا جس پر آپ کی نظر نہ ہوتی، ملک کے طول و عرض میں بھی اور بیرون ملک بھی۔ جہاں تک مریدین کا آپ سے تعلق قائم ہوا، آپ نے ہر ایک کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کی تربیت بھی فرمائی، اسے تعلیم بھی ارشاد فرمائی، اور بالخصوص خلفاء اکرام جہاں جہاں بھی جس شہر میں مسند نشین ہے اور آپ کی نیابت سے، آپ کے تعلق سے وہ مخلوق خدا کی رہنمائی اور بھلائی اور ذکر و اذکار کے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب پر آپ کی اس طرح توجہ رہتی کہ خلفاء اکرام کو باقاعدہ آپ بلواتے، ان کے ساتھ معاملات پر گفتگو فرماتے، انہیں ہدایات جاری فرماتے، اور مخلوق خدا کی خیر اور بھلائی اور رہنمائی کے لیے کچھ ضروری معاملات ان سے ڈسکس کرتے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا آپ مریدین سے براہ راست خود ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے، اور پھر مناسب جو ان کے لیے ہدایت ہوتی، رہنمائی ہوتی، آپ اسے فرمایا کرتے۔ آپ کے درس مثنوی شریف سننے والوں کی روح تک کو سرشار کر دیتے تھے۔ پیش آئے آموز کندر آخرت، اندر آید دخل کسب و مغفرت۔ دنیا میں رہنے والے انسان تو چاہتا ہے نا کہ تیری عزت ہو، تجھے آرام ملے، تجھے وقار ملے، تجھے احترام ملے، تجھے پیار ملے، تو پھر ایسا عمل کر، ایسا پیشہ اختیار کر کہ تو یہاں بھی باعزت ہو اور کل قیامت والے دن بھی مغفرت کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا جائے۔ سننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دروس مثنوی دیگر علماء و مشائخ نے بھی دیے، لیکن جو قبولیت عامہ اللہ نے حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے دروس مثنوی کو دی، وہ کسی اور کو نہ ملی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا
میرے محبوب زمین آسمان کتنے وسیع ہیں، اور یہ 7 زمین 7 آسمان عرش کے سین میں رکھ دو تو گم ہو جائیں۔ یوں ہی لوح و قلم، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت، صاحب وسعت در وسعت زمین و آسمان کتنے وسیع ہیں، ان کی وسعت اور پہنائی کا اندازہ کیا کرو گے تم؟ اے انسانوں، آپ کیا اندازہ کر سکیں کہ یہ میرے جلوے، یہ ساری کائنات، ان کے اندر اتنی طاقت اور گنجائش نہیں کہ وہ میرے جلووں کو سنبھال سکیں۔ ہاں، اگر میں کہیں مل سکتا ہوں یا نظر آ سکتا ہوں، وَلَكِنْ يَسْعُنِي فِي قَلْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، وہ مومن کا دل ہے جہاں جا کے میں ٹھہر جاتا ہوں۔ درس مثنوی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تو میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ عمر رسیدہ شخص جس کا علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق رہا، میری رہائش تھی گلستان جوہر میں، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور مجھے آ کر اپنا ایک خیال پیش کیا کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ درس مثنوی دے رہے ہیں۔ میں نے ان کے کچھ پروگرام دیکھے، ہم ساری زندگی فارسی پڑھتے رہے، فارسی پڑھاتے رہے، مگر مثنوی شریف کو ہم آج تک اس طرح نہ سمجھ سکے جیسے قبلہ پیر صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے، جبکہ ان کی عمر کم و بیش میرا خیال 70 سال سے زیادہ تھی، اور وہ اپنے ایک بھائی جو اس وقت بھی دہلی میں آباد ہیں ان سے اکثر مشورہ کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ مثنوی شریف کی شرح کرنے میں پیر صاحب نے جو حق ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یوں تو تصوف کی تعلیمات آپ کی زندگی کا ایک مشغلہ رہا، اور صوفیہ اکرام کے متعلق آپ کا جذبہ محبت اس قدر رہا کہ ان کی تعلیمات کا اکثر آپ ذکر فرماتے، لیکن نور ٹی وی چینل قائم کرنے کے بعد درس مثنوی کے شغف سے جب آپ نے ٹی وی پروگرام کا آغاز کیا تو پھر آپ کی تمام تر محافل مجالس کا سلسلہ درس مثنوی سے متعلق ہو گیا، اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی شرح میں جو گفتگو آپ فرماتے اور ان کے متعلق جو کچھ آپ ارشاد فرماتے، اور پھر لوگوں کی آنے والوں کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی آپ جس طرح تربیت فرماتے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ وہ درس مثنوی نہ ہوتا بلکہ وہ درد معنوی ہوتا کہ آپ لوگوں میں درد دل تقسیم فرماتے تھے۔ درس مثنوی نام تھا مگر اصل میں تو آپ وہ درد دل تقسیم فرماتے جس سے سننے والا درد مند ہو جاتا اور پھر اسی درد میں وہ اپنی احساس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا۔ تمام زندگی عشق رسول کا درس دیتے رہے اور خود بھی عملی طور پر آپ عاشق رسول تھے، ہمیشہ عشق رسول کی بات آپ کی زبان پر رہی، اور کبھی محفل نعت ہوتی تو آپ کی رغبت کا اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ پر اس وقت دیوانگی طاری ہوتی۔ بسا اوقات ہم نے آپ کو اشک بہاتے ہوئے دیکھا اور اس کیفیت کے ساتھ نعت سنتے ہوئے دیکھا کہ پوری محفل پر آپ کے اس درد اور غم کا احساس غالب آ جاتا۔ آپ خود بھی نعتیہ اشعار لکھتے، اور آپ نے اپنی عمر کے اوائل دور میں ایک نعت کا مجموعہ مرتب کیا، لیکن شاید حضور قبلہ عالم غوث الامت حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مجموعے کا مطالعہ کیا تو آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے شاید لوگوں میں اتنی اہلیت نہ ہو، لہذا اس کی اشاعت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی جب بھی موقع محل کے مطابق آپ کو موقع ملتا تو آپ کوئی نہ کوئی اشعار
ضرور ارشاد فرماتے۔ عمر کے آخری حصے میں بھی آپ نے کچھ نعتیہ کلام لکھے تھے، شاید وہ کچھ کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک منٹ گفتگو کی تو اس کے بعد یہ قلم بند کر دیا۔ در محبوب نہیں ملتا محبت کے بغیر، محبت بھی نہیں ملتی عنایت کے بغیر۔ لا ریب یہی عشق ہے راہبر اپنا، لا ریب یہی عشق ہے راہبر اپنا، جیتا نہیں دیوانہ معیت کے بغیر، جیتا نہیں دیوانہ معیت کے بغیر۔ عشاق بھی شرک گوارا نہیں کرتے، عشاق کبھی شرک گوارا نہیں کرتے۔ ان شرک لظلم عظیم، لیکن عاشق شرک قبول نہیں کرتا۔ ایک دل بھی دوسرے نو ہان دیندا ہی نہیں جتھے معبود، مطلب یہ ہے عشاق کبھی شرک گوارا نہیں کرتے، یہ کیف کسی کو نہیں ملتا وحدت کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ ہو رسائی تیرے در تک یہی معراج اپنا، ہو رسائی تیرے در تک یہی معراج اپنی، کب ملتا ہے جلوائے جانا سعادت کے بغیر۔ رہ محبوب میں دل و دیدہ کی طہارت لازم، رہ محبوب میں دیدہ و دل کی طہارت لازم۔ پھر سنیں، راہ محبوب میں دیدہ و دل کی طہارت لازم، تابانی عشق میسر نہیں لطافت کے بغیر۔ تابانی عشق میسر نہیں لطافت کے بغیر۔ گرمی عشق سے جل جاتے ہیں حائل پردے، سبحان اللہ۔ گرمی عشق سے جل جاتے ہیں حائل پردے، جل جاتے ہیں حائل پردے، میسر نہیں قرب کسی کو تمازت کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، ایک دریوز اگر منگتے نو کہندے، جڑا گدائی دا کاسا لے کے نا اس کو دریوزہ کر کے رکھتے۔ ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، جاؤں گا نہ در سے کبھی رویت کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ یہ گدا کا کیا مانگتے ہیں؟ صرف ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، جاؤں گا نہ در سے کبھی رویت کے بغیر، توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو۔ سبحان اللہ۔ توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، یوں سیل رواں نہیں ہوتا جراحت کے بغیر۔ دریا چشمے سے نکلتے ہیں تو یہ جو آنسو آتے ہیں، اس کا بھی اندر کوئی زخم ہے، اس سے جو بھاپ نکلتی ہے وہ آنسو بن کے جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ پلکوں کی یہ جو دیوار توڑ کے رکھ دی، آنسو باہر نکل آئے۔ توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو۔ آپ تو سیاسی ہیں، آپ کی توجہ ضروری ہے۔ توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، یوں سیل رواں نہیں ہوتا جراحت کے بغیر، صدیقی سنبھل کر قدم رکھنا کوئے جانا میں۔ سبحان اللہ۔ صدیقی سنبھل کر قدم رکھنا کوئے جانا میں، کارواں ڈوبے یہاں ان کی ہدایت کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ کارواں ڈوبے یہاں ان کی ہدایت کے بغیر۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر دست بھی دیا اور اپنے متعلقین کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے کہ باہم محبت، شفقت، رواداری اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور بحیثیت مسلمان جہاں سے گزرو تمہاری صورت، سیرت، کردار اور عمل سے یہ ثابت ہو کہ تم ایک مسلمان ہو، اور تمہاری گفتار اور رفتار اور تمہاری سیرت اور تمہارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے تعبیر ہے، جس طرح آپ نے حکم فرمایا، اور اس میں بالخصوص دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ اور برتاؤ، کہ آپ اکثر اپنے مریدین کو اور بالخصوص خلفائے کرام کو یہ تبلیغ اور تعلیم دیا کرتے تھے کہ جہاں جاؤ لوگوں سے ہمدردی سے پیش آؤ،
اور باہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اختلاف اور انتشار سے بچو، جس قدر ہو سکے ایک دوسرے سے رواداری اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے آپ کی تاریخ عمر بھر کی زمانہ یاد رکھے گا۔ آپ نے اپنی تمام عمر اسی جد و جہد میں گزاری۔ ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں آپ نے ضرورت کو محسوس کیا، پنجاب میں بہت سارے ایسے نواحی علاقے جہاں پر پانی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ پریشان حال تھے، خوراک کا سلسلہ جہاں پہنچنا بہت مشکل تھا، راستے نہ ہونے کی وجہ سے عام معاشرتی زندگی ایک وبال جان تھی، آپ نے ایک ہمدرد انسان کے ناطے جہاں جس ضرورت کو محسوس کیا، اگرچہ آپ خود کسی ایسی دولت یا ایسی شان و شوکت کے مالک نہیں تھے کہ یہ کہا جا سکے کہ آپ خود رئیس وقت تھے، لیکن آپ کی شخصیت میں یہ کمال تھا کہ جس طرف اپنے مریدین، اپنے متوسلین کو آپ اشارہ فرماتے، حکم دیتے کہ یہ کام ضروری ہے، تو ہر طرف سے لوگ ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ آپ کے حکم پر لبیک کہتے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی آ جائے اور اپنی حاجت پیش کرے تو آپ اسے بھی مایوس نہ فرماتے تھے، اور اگر ملکی سطح پر کوئی بڑا ایسا تقاضا سامنے آ جائے جہاں کوئی بہت بڑی کمپنی یا ادارہ یا کوئی تھنک ٹینکس جیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا کام ہوتا ہے، آپ ایسے بڑے کاموں سے بھی نہیں گھبراتے۔ 2005 میں جب کشمیر میں ایک قیامت خیز زلزلہ آیا تھا اور ہر طرف تباہی اور بربادی کا سما تھا، لاکھوں خاندان اجڑ گئے، سینکڑوں گھرانے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اس وقت آپ نے حکومت آزاد کشمیر کو خود یہ اپنی طرف سے خدمات پیش کی کہ 4000 بچے جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے وہ ہمارے کا حوالے کر دیے جائیں، ہم ان کی کفالت کریں گے، اور آپ نے حسب وعدہ ان ہزاروں بچے اور بچیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ملک کے مختلف مراکز میں ان کی خوراک، رہائش، ان کی دیگر ضروریات کے لیے انتظامات کیے، اور پھر کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ ہمیشہ اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ مخلوق خدا کی جس طرح بھی ہو سکے مدد کی جا سکے۔ آپ نے بھرپور عملی زندگی گزاری، جس کی مثالیں ملک و بیرون ملک میں قائم آپ کے ادارے ہیں۔ آپ نے کشمیر میں محی الدین یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل فرمائی۔ یہ آزاد کشمیر کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یوں تو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پر بہت سارے اداروں کی تخلیق فرمائی ہے، مگر آپ اکثر اس بات کی فکر آپ کو لاحق رہتی کہ کوئی ایسا تعلیمی منصوبہ، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جو کسی خاص خطے یا ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانان عالم کے لیے نفع بخش ہو، جہاں ہر خطے سے، ہر ملک سے لوگ آ کر استفادہ کریں۔ تو یہ آپ کا ایک منصوبہ ذہن میں آپ کے ہمیشہ رہتا، اور اس کے لیے آپ نے پھر تعمیری اعتبار سے ایک فیصلہ کیا جو کہ اس وقت کے اعتبار سے بڑا ہی غیر معمولی فیصلہ تھا کہ آپ نے کسی شہر، صحرا یا کسی ہموار زمین کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ دربار عالیہ نیریاں شریف، وہ جو فلک بوش پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں دربار قائم ہے، جہاں عام طور پر ایک عام انسان کی گزر مشکل ہے،
کیونکہ ان پگ ڈنڈیوں سے گزر کر جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں انہیں پتہ ہے وہ سفر کتنا دشوار گزار اور مشکل ہے، مگر اس مقام پر آپ نے ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا، اس دور اور اس حالات کے مطابق یہ بڑا کٹھن فیصلہ تھا، کیونکہ میں ان حالات کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ منصوبہ زیر بحث آیا تو آرکیٹیکٹ نے جو ایک تخمینہ اس منصوبے کا بتایا وہ تقریباً اس دور کے حساب سے 2.5 کروڑ روپے پاکستانی کے لحاظ سے تھا، جبکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ آپ کے پاس بینک میں جو رقم موجود تھی وہ صرف 1,27,000 روپے۔ کچھ ہمدرد لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اتنا بڑا منصوبہ اور ان ناگزیر حالات میں اتنی بڑی رقم کا جمع کرنا یہ مشکل ہے، آپ کوئی دارالعلوم مدرسہ قائم کر لیں، جو تشنگی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی مکان یا میری ضرورت کا سامان یا میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اللہ خود اس کا انتظام فرمائے گا۔ اور یوں پھر وہ کروڑہا روپے کے بجٹ سے تعمیر یونیورسٹی نیریاں شریف محی الدین اسلامی یونیورسٹی قائم ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے حالات و ضرورت کے تحت، کیونکہ آزاد کشمیر میں کوئی میڈیکل کالج قائم نہیں تھا، آپ نے ایک مصمم ارادے کے ساتھ میڈیکل کالج کا اعلان کیا، اور پھر میرپور آزاد کشمیر میں آپ نے میڈیکل کالج قائم کیا، ہاسپٹلز بنائے اور بہت سارے رفاعی ادارے قائم کیے، PCO مساجد آپ نے قائم کی، مدرسے بنائے، اور نور ٹی وی کی شکل میں آپ نے امت کو ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔ محترم، جہاں تک محی الدین اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کا وہ وقت جب انتہائی کسب پرسی کا زمانہ تھا، تعمیری تخمینے کو سامنے رکھ کر اس کی تکمیل تو بہت دور کی بات ہے، اس کے آغاز کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ اس دور میں میں ذاتی طور پر اس بات کی گواہی دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاکھوں کی بات تو دور کی ہے، ہزاروں کا بجٹ سامنے نہیں تھا، اور جو تعمیری منصوبہ تھا وہ کروڑوں کی بات کر رہا تھا، اس وقت جن لوگوں نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر حضور شیخ العالم کو حوصلہ بخشا اور مالی معاونت فرمائی اور قدم سے قدم ملا کر ہر موقع پر پیر صاحب کا وہ دست بازو بن کر خدمت کرتے رہے، ان میں سر فہرست ARY نیٹ ورک کے روح رواں حاجی عبدالرزاق صاحب علیہ رحمہ، ان کے برادر اصغر حاجی محمد اقبال صاحب، ان کے صاحبزادے سلمان اقبال صاحب، یہ تمام حضرات ان خدمات میں پیش رہے، اور بالخصوص چیئرمین QTV جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان سے تو قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کا کیا کہنا، اس قدر وہ اپنے ارادوں میں، خیالات میں، پروگراموں میں انہیں شریک فرماتے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو یاد کرتے، انہیں دربار شریف بلا لیتے یا خود کراچی تشریف لاتے تو ایک نشست ایسی ہوتی جس میں صرف حاجی صاحب اور قبلہ صاحب تشریف فرما ہوتے اور وہ اہم معاملات پر گفت و شنید ہوتی۔ اس کے بعد ترارکھل میں ہسپتال اور میرپور آزاد کشمیر میں پہلا میڈیکل کالج تعمیر کروایا۔ اس کے علاوہ مدارس، مساجد، اسکولز اور کالجز کی تعداد دیکھ کر انسان یہی کہتا ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے ارادے ہی ان کے ادارے ہیں۔ ایک مثال قائم فرمائی کہ آج کے دور میں ایک خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والا، ایک ایجوکیشنلی یعنی بظاہر دینی علوم سے تعلق رکھنے والا دنیاوی علوم میں کس طریقے سے ماہر ہے اور لوگوں کو کیسے ایکسپرٹ بنا رہا ہے، میڈیکل کالج، یونیورسٹیز اس بات کا بین ثبوت ہے، اور مثال قائم کی کہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ بھی اس کام میں، اس میدان عمل میں آ سکتے ہیں۔
مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے بہت خوبصورت یاد آیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عدالت میں موجود تمام وکلاء اس مجرم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں تو جج اس کو قصوروار سمجھتے ہوئے سب وکیلوں کے اتفاق اور اتحاد کی عزت کرتے ہوئے اس مجرم کو بری کر دیتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جاؤ گے تو جس کی آنکھیں اس کے حق میں بولیں، جس کی زبان صحیح بولے، جس کا جسم صحیح بولے، تو یہ سارے اعضاء جب خدا کے سامنے اس کے ساتھ جب محبت کے وقت گزاریں وہ جب بیان کریں گے تو جب سارا وجود حق اور نیکی کی گواہی دے گا تو رب العالمین اس سے سرزد جتنے گناہ ہیں ان سے صرف نظر کر کے فرمائے گا کہ یہ سارے وکلا تیرے حق میں، اس لیے ہم تمہیں بھیج رہے ہیں. حضرات یہ جو کیمیا گر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک نسخہ آ جاتا ہے. یہ تانبے کو پگھلا کر اس میں ایک ذرہ ڈالتے ہیں اس اصل جوہر کا، تو وہ سب سونا بن جاتا ہے. یہ ان کو کہتے ہیں کیمیا گر. تو فرماتے ہیں کہ تیری یہ جو خاک، یہ جسم ہے نا، یہ سارا تانبا ہی بنا ہوا ہے، تانبا. اب اس کو وہ عشق میں پگھلا کر نور نبوت کی یہ کرن ڈالیں گے تو یہ خالص طلا بن جائے گا. وہ کیمیا گر لوگ ہیں. سجدہ تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر ذوق سجدہ نہیں ہے. عبادت تو تیرے پاس پہلے بھی ہے مگر لذت عبادت نہیں ہے. جب تم کیمیا گر کے پاس جاؤ گے تو وہ سجدے کی ادا بھی بتائے گا، سجدے کی ادا بھی بتائے گا اور لذت کی تاثیر بھی بتائے گا. حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. انہوں نے جو روحانیت کی خدمت کی، جو مخلوق خدا کے رفائی کاموں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اپنی کم و بیش 78 سالہ زندگی ان کی جہد مسلسل سے عبارت ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا ہے. پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، برطانیہ ہو، اور پھر اب عمر کے آخری حصے میں تو ان کا سلسلہ احباب اور سلسلہ طریقت پورے یورپ اور افریقہ میں پھیلا ہوا تھا. حضرت پیر صاحب نے علم کے میدان میں محی الدین جیسی اسلامک یونیورسٹی نیریاں شریف کی فلک بوس پہاڑیوں پر قائم کر کے اپنی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دیے. میڈیکل کالج رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ و تابندہ رکھے گا. اور الحمدللہ کہ وابستگان نیریاں شریف یا جو بھی حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی لا الہ الا اللہ کی گونج سنیں گے، ورد سنیں گے، ایک خاص انداز سے ذکر اللہ کو سماعت کریں گے تو ان کا دل، ان کی گردن، ان کا سر عقیدت اور محبت سے حضرت پیر صاحب کے سامنے جھک جائے گا. اللہ رب العالمین ان کے مزار پرانوار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے اور ان کے صاحبزادگان، ہر دو صاحبزادگان کو اللہ رب العالمین یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ ان کے کام کو جاری و ساری رکھ سکیں. وما علینا الا البلاغ. آپ اکثر دل کی صفائی، باطن کی طہارت پر گفتگو فرماتے اور اس حقیقت کو آشکار کرتے کہ عشق الہی کی حلاوت وہی پا سکتا ہے جس کا باطن پاک ہو. جب آپ رحمت اللہ علیہ عشق کے معارف اور حقائق بیان کرتے تو سامعین پر اضطراب اور رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی. بسا اوقات آپ خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے ان آنسوؤں کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ دربار الہی میں ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قدر رکھتے ہیں.
محبوب ازلی کا جب جمال سامنے آتا ہے تو دل اور روح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہیں، قرب کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ از درون شو آشنا وزبرو، بے گانا باش، اندر سے اپنے محبوب کے ہو رہو اور باہر سے بے شک بے گانے ہی سے ہی۔ دنیا میں جو رہتے ہو، دنیا ہے جو بے گانی، دنیا ہی میں رہتے ہو، دنیا ہے جو بے گانی، تو دنیا میں بے گانے ہی رہو، لیکن اندر سے با خدا ہو کے رہو، اس لیے کہ وہ فانی نہیں۔ تم فنا سے نکل کر بقا کی طرف چلے گئے، اب پردہ جب اٹھے گا تو تیرا دل اور تیرے محبوب کا جمال یہ ایک ہی رہیں گے۔ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ امت کے حقیقی درد سے آشنا تھے۔ آپ امت مسلمہ کو ہمیشہ متحد کرنے کے جذبے سے سرشار رہے۔ اسی اتحاد امت کی راہ میں غیروں کی بے رخی، اپنوں کی مخالفت کبھی آپ کے رستے کی رکاوٹ نہ بنی۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کفر کی اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جب بھی یورپ میں کوئی مہم چلی تو تمام مسالک کے لوگوں نے حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو ہی اپنا قائد مقرر کیا، اور آپ کی بے لوث قیادت نے بھی کبھی بھروسہ کرنے والوں کو مایوس نہیں کیا۔ کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب پکڑو، مرد سب پکڑو، عورتیں سب پکڑو، بچے ہوں کہ جوان، بوڑھے ہوں کہ جوان، بچے ہوں بالکل بچے ہوں یا مراہقت کی عمر ہو، عورتیں ہوں یا مرد، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور اختلافات باہمی کا جنازہ نکال دو، اختلافات باہمی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو اور خود محبت کے کفن میں سمٹ جاؤ۔ اپنے اندر بھی محبت رکھو، باہر بھی محبت رکھو، زبان میں بھی محبت رکھو، نگاہ میں بھی محبت رکھو، قدم میں بھی محبت رکھو، روح جسم جان تن من ظاہر باطن میں محبت خدا، محبت رسول اور محبت مومن رکھو۔ جس راستے سے گزرتے جاؤ کسی پر عیب بینی، نکتہ چینی، اے مومن یہ تیرا مقام نہیں، عیب مٹانا، دوسرے کی توہین کرنا تیری شان نہیں، توہین کی جگہ تعریف کرنا تیرا حق ہے۔ زبان کھلے تو خوشبو سے، آنکھ اٹھے تو حیا سے، سر جھکے تو سجدے کے لیے، قدم بڑھے تو نیکی کے لیے، ہاتھ اٹھے تو خدا کے لیے، دل پھڑکے تو ذکر میں، احساس جوانی پائیں تو محبت رسول میں۔ اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں کرو گے، جب تک ایمان والوں ایک ہو کر نبی کے کلمے کا نور ہر دل میں نہیں اتارو گے۔ اس کے لیے اتحاد لازمی ہے، محبت لازمی ہے، اختلافات ختم کرو، محبت اور پیار کا چراغ جلاؤ، محبت کے دیپ جلاؤ، عشق و الفت کے چراغ جلاؤ، جدھر جاؤ محبت کا پیغام عام کرو۔ شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت خانقاہی نظام کے لیے، بالخصوص ہم نقشبندیوں اور نقشبندی خانقاہوں کے لیے ایک قابل فخر شخصیت تھی۔ یقیناً ہم سب حضرت پر ناز کرتے ہیں اور حضرت کی ذات پر فخر کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ حضرت کا وصال سے صرف ان کے مریدین اور ان کے عقیدت مند غمگین نہیں ہیں، بلکہ تمام خانقاہی نظام سے محبت کرنے والے اور سجادگان بھی مغموم ہیں۔ یقیناً ہم سب ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت صرف ایک اپنی خانقاہ کے لیے وہ نہیں مفید مند تھی، بلکہ وہ الحمدللہ پورے خانقاہی نظام کا ایک تعارف تھی۔ اگر علمی دنیا میں حضرت کا کام دیکھا جائے تو علم دین کے لیے بھی اور دنیاوی علم کے لیے بھی، میڈیکل کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جس طرح حضرت کی یونیورسٹی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، AWQ TV کے تھرو جس طرح
انہوں نے دین کی تبلیغ کی، یا اپنے درس و تدریس کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، انشاءاللہ ان کی خدمات کو اور ان کی شخصیت کو تا صبح قیامت یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم سب پر ضروری ہے، جب حضرت نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اتنا کچھ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج حضرت کی برسی آ رہی ہے، حضرت کا پہلا عرس آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں حضرت کے لیے اور حضرت کی بلندی دراجات کے لیے دعا کریں۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے افغانستان، مصر، شام، ترکی اور برطانیہ کے کئی اسفار فرمائے۔ برطانیہ میں آپ نے وقفے سے طویل قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں محی الدین ٹرسٹ، الاحیاء ٹرسٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ برطانیہ کا پہلا اسلامی ٹی وی چینل نور ٹی وی بھی آپ کی کاوشوں کا ثمر تھا۔ حضور شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے ایک طویل عرصے تک اسی تبلیغی مشن کے تحت آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ برطانیہ میں تو ایک طویل عرصہ آپ مقیم بھی رہے، یورپ کے مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے افریقہ ممالک میں بھی دورے کیے، وسط ایشیا آپ تشریف لے گئے، امریکہ کے مختلف ٹاؤنز میں بھی آپ نے جا کر تبلیغی اجتماعات کیے، کینیڈا بھی آپ کئی بار تشریف لے گئے، اور ابھی عمر کے آخری حصے میں غالباً 2016 میں جو ہندوستان کا آپ نے دورہ کیا، اس دورے میں آپ جموں کشمیر، سری نگر سے لے کر دہلی اور دہلی سے پھر اجمیر شریف اور سرہند شریف مختلف شہروں میں جا کر آپ نے وہاں اپنی اسی تبلیغی مشن کے تحت مختلف اجتماعات کیے، پروگرام کیے، اور یہاں پاکستان میں بھی آپ نے تمام عمر ملک پاکستان کے تمام صوبوں میں کوئی شہر ایسا نہیں، اور پھر خصوصیات کے ساتھ آپ کے اندر یہ بات بھی بڑی معنی خیز تھی کہ بہت ساری زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ سرائیکی زبان اور پشتون زبان میں جتنے قبائلی زبانیں ہیں، پھر پنجاب کی تمام اور اردو کی زبان میں آپ، حالانکہ آپ خود پشتو زبان ہیں، مگر اردو کا لب و لہجہ آپ کا ایسا تھا کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو لوگ شاید یہ سمجھتے کہ آپ اہل زبان اردو ہی میں سے ہیں، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جب سماعت کرتے تو وہ سمجھتے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے۔ پشتون حضرات جب ان سے گفتگو کرتے تو وہ کہتے یہ ہمارے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، 1985 میں حج کے موقع پر میں خادم کی حیثیت کے آپ کے ہمراہ تھا، تو عرفات کے میدان میں آپ تشریف فرما تھے، خیمے کے اندر سامنے خیمے میں کچھ شامی حضرات بیٹھے تھے جو حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب احرام کی شکل میں کوئی امتیاز نہیں تھا کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن آپ کی مسرور کن شخصیت اور دل آویز آپ کی نورانی صورت کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر قریب آئے، اور جب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تو ان شام کے رہنے والے حجاج اکرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں یقین یہ تھا کہ آپ کا تعلق اسی عرب علاقے سے ہے، شام سے ہے، کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے عربی زبان میں ان سے گفتگو فرمائی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے وطن ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خدمت اسلام اور تصوف کے حوالے سے ایک بڑی معروف اور نمایاں ہستی کے حامل تھے، اور آپ نے اس پورے خطے میں اور خاص طور پر بیرون ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو، حضور علیہ السلام کی محبت کو اور تصوف کی اقدار کو عام کرنے کے لیے بڑا بنیادی کردار عطا فرمایا۔ ویلفیئر کے جتنے کام ہیں، محی الدین اسلامی یونیورسٹی ہو یا علمی میدان میں مثنوی شریف کا درس ہو، یقیناً آپ یادگار اسلاف تھے، اور اپنے تمام معاملات میں اور تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حضور علیہ السلام کی سنت کے علم بردار تھے، اور آنے والے تمام متوسلین اور مریدین کے لیے آپ کا پیغام اپنے تمام ظاہر و باطن میں حضور علیہ السلام کی محبت کا اور مخلوق
خدا کی خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری فرمائے. رب العالمین نے واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ اور دعا میں شامل کر دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. دونوں چیزیں بتائی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی. دنیا میں نیکی اتنی دے کہ شرمندگی نہ ہو، اور قیامت میں نیکی اتنی ہو، قیامت کی نیکی اتنی ہو کہ تیری اور تیرے محبوب پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو قبولیت کی سند مل جائے. یقیناً آپ کی زندگی کچھ کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. آپ تمام عمر اس کوشش میں رہے کہ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کو بھی عام کیا جائے، لیکن خود اپنی مصروفیات کے باعث اس شعبے کو آپ وقت نہ دے سکے، اور کوئی خاص کتاب آپ کی تصنیف نہ ہو سکی. لیکن آپ کے کچھ خطبات، اقتباسات، آپ کی کچھ تعلیمات مختلف کتابوں میں موجود ہیں. کچھ مصنفین نے اسے تحریر کیا ہے، اور ابھی ایک کتاب قبلہ پیر صاحب کے ایک خلیفہ ہیں محمد انیس صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے، اس میں وہ خطبات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تصانیف میں آپ کے خطبات موجود ہیں. اللہ نے وقت تو جدا کر دیا، چونکہ اگر فجر کا وقت ایک ہوتا تو فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، اور عصر سے مغرب تک وقت خالی ہوتا، پھر مغرب سے عشاء تک دنیا خالی ہوتی، پھر عشاء سے لے کر فجر تک کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا. خدا نے اوقات جدا کر دیے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ جہاں ہر وطن میں، ہر ملک میں، ہر پہاڑ میں، ہر شہر میں، ہر فضا میں، ہر دریا میں، ہر جنگل میں، ہر آبشار کے قریب، ہر کوثار پر اور کوثار کے دامن میں خود توحید والے ہیں، رسالت کے نور والے ہیں، توحید کے جلوے سینوں میں اور رسالت کی محبت روحوں میں رکھے ہوئے موجود ہیں. اور کوئی ایسا نہیں جو سجدہ نہ کرے. وقت ایک ہوگا تو زمین خالی ہوگی، جدا وقت کر دو، کوئی سویا ہوگا، کوئی اٹھا ہوگا، زمین کسی وقت بھی سجدوں سے خالی نہیں رہے گی. اللہ غنی، جانا اوتھے ہے جو مصطفیٰ کی ملکیت ہے. آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کس کی ملکیت ہے؟ چھوڑو یار، آپ غلام کس کے ہیں؟ ارے آپ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ کس کے نام سے زندہ ہیں؟ تو آپ بھی انہی کے، جنت بھی انہی کی. ارے ان سے لگے رہنا، شفاعت کر کے لے ہی جائیں گے. آپ نے 3 فروری 2017 کو لندن میں وصال فرمایا. آسٹن پارک برمنگم میں ہزاروں افراد نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا. پھر آپ کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور آزاد کشمیر نیریاں شریف میں حضرت غلام محی الدین غزنوی کے پہلو میں آپ کی تدفین کی گئی. میں آخر میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور شیخ العالم نے اپنی تمام زندگی جس جد و جہد کے ساتھ گزاری، اپنی انتھک محنت کے ساتھ امت کی خیر خواہی کا جو سامان کیا، تو یہ بات ان پر صادق آتی ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میرے کارواں کے لیے. اور آپ نے جو کام کر دکھایا، جو کام کیا، اور جس طرح اپنی صلاحیت قابلیت کے ساتھ ایک جہاں آباد کیا، زمانہ یاد کرے گا، کیونکہ اسی
احساس کو بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ہم مریدین، متعلقین اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت اسی طرح جس طرح آپ نے کی ایسا کرنے کا اللہ ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کیو ٹی وی نے ہمیشہ حضور قبلہ عالم غوث الامت حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر صاحب کے وہ سالانہ عرس کے پروگرام کو لائیو کوریج دی، اور کئی سال تک یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا جانے لگا اور لوگوں نے دیکھا۔ آج بھی آپ ہی کی ذات پر یہ جو خصوصی پروگرام ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم حاجی عبدالرؤف صاحب چیئرمین کیو ٹی وی اور ان کے تمام متعلقین کا، جنہوں نے قبلہ صاحب شیخ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، سبحان اللہ، مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، دل ہی نہ رہا باقی تو اب جینا۔ کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق، کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، تجھ سے مل کر جو گیا ہوں سے مرنا کیا۔ اس نے میت کے لیے لائے ہیں ہوشیار آنسو، جو عاشق چڑھتے ہیں اس نے میت کے لیے لائے ہیں ہوشیار آنسو، اب تو ہی بتا کہ ہمیں کرنا تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، تیرے عاشق کی نماز پڑھائے کوئی اور، توبہ کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا، کوئی جرم نہیں صادر تو نہ آنے کا بہانہ کیا ہے، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، ان کی آمد کا اعلان سبحان آمد کا اعلان، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے، وہ آئے ہیں ذرا دیکھ اب جنت۔